السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکیہ کے اٹماکا اینٹی شپ میزائل کی موبائل لانچر سے ٹیسٹنگ کی خبر پر بات کریں گے۔ چائنا کا ہائپر سونک میزائل تجربہ، پولینڈ کی جانب سے یوکرین کے لیے ڈرون کی خریداری، انڈین آرمی کی لائٹ آرمرڈ وہیکلز ایکوزیشن، فلپینز اور سنگاپور سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ترک کمپنی راکٹسان نے اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل کے کوسٹل ڈیفنس ورژن کو پہلی مرتبہ ٹیسٹ کیا ہے۔ ترکیہ کی ڈیفنس منسٹری کا کہنا ہے کہ اس نے بلیک سی میں ایک سی ٹارگٹ کے خلاف اٹماکا کروز میزائل کے لینڈ بیسڈ ورژن کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا۔ یہ اس لینڈ بیسڈ ویریئنٹ کا پہلا کامیاب تجربہ تھا۔ 4 میزائل کنسٹرز کے ساتھ اٹماکا اینٹی شپ میزائل کو کوسٹل ڈیفنس مقاصد کے لیے بھی اب استعمال کیا جا سکے گا۔ شپ بیسڈ ورژن کی بجائے اس میزائل کو امیجنگ انفراریڈ سیکر سے اکوپ کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ راکٹسان اس سے پہلے کارا اٹماکا کے نام سے اس میزائل کا لینڈ ٹو لینڈ بیس ورژن انٹروڈیوس کروا چکی ہے۔ واضح ہے کہ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل ایک آل ویدر لانگ رینج پریسیشن اسٹرائک کروز میزائل ہے جس کی رینج 220 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح سے اس کے لینڈ ٹو لینڈ بیس ورژن یعنی کارا اٹماکا کی رینج 280 کلومیٹر ہوگی۔ اس میزائل پر 250 کلو گرام کا وار ہیڈ کیری کیا جا سکتا ہے۔ اٹماکا اینٹی شپ کروز میزائل سے ترکیہ اپنی نیوی کے زیر استعمال امریکی ساختہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائلز کو ریپلیس کر رہا ہے۔ پولینڈ نے اٹالین کمپنی لینارڈو کے ساتھ $1.83 ارب کا معاہدہ طے کیا ہے۔ پولینڈ اٹالین کمپنی لینارڈو سے 32 AW149 ہیلی کاپٹرز خریدے گا۔ پولش منسٹری آف ڈیفنس نے اس معاہدے کی تصدیق کر دی ہے، جبکہ اس سلسلے میں پہلا ہیلی کاپٹر پولش آرمی کو اگلے سال ڈیلیور کیا جائے گا۔ اس ملٹی رول ہیلی کاپٹر ڈیل میں لاجسٹکس، ٹریننگ اور سیمولیٹر پیکج بھی شامل ہیں۔ تمام 32 ہیلی کاپٹرز کی ڈیلیوریز 2023 سے 2029 کے درمیان ہوں گی۔ فرینچ ڈائریکٹریٹ جنرل آف آرمامنٹ کو رینوویٹڈ میکا میزائل پر مشتمل پہلا بیچ ڈیلیور کر دیا گیا ہے۔ فرینچ ایئر فورس نے اپنے رفال فائٹر جیٹس کے لیے 300 رینوویٹڈ میکا میزائلز کے علاوہ 567 نیو جنریشن میکا میزائل آرڈر کر رکھے ہیں۔ 2018 میں جاری کیے جانے والے کانٹریکٹ کے تحت 50 مزید ریفربشڈ میزائل اسی سال ہی ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ انڈین میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ انڈین آرمی 800 لائٹ آرمرڈ ملٹی پرپز وہیکلز خریدنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ ان وہیکلز کو ہائی آلٹیٹیوڈ کے علاوہ میدانی اور صحرائی علاقوں میں استعمال کیا جائے گا۔ آرمی کی طرف سے جاری کردہ ریکویسٹ فار انفارمیشن میں 2 ورژن میں لائٹ آرمرڈ ملٹی پرپز وہیکلز کا کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے DRDO کی وہیکل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی 25 ٹن وہیکل کے منتخب ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ اس وہیکل کو 600 ہارس پاور کے انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس کی ٹاپ سپیڈ 100 کلومیٹر پر آور ہے۔ ساؤتھ کورین ڈیفنس ایجنسی نے 20 مزید F-35A طیارے خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ ساؤتھ کورین پروجیکٹ FX کے تحت 20 مزید F-35A طیارے اس کی فضائیہ کو 2030 میں ڈیلیور کیے جائیں گے۔ ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایجنسی نے ان طیاروں کی ایکوزیشن کے لیے $3 ارب اگلے سال خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ دسمبر 2021 تک لاکہیڈ مارٹن نے تمام 40 F-35 بلاک 3 طیارے ساؤتھ کوریا کو ڈیلیور کر دیے تھے، تاہم مزید 20 طیارے بلاک 4 ویریئنٹ کے ہوں گے، جن میں بہتر الیکٹرانک اکوپمنٹ، امپرووڈ الیکٹرو آپٹیکل سسٹمز اور زیادہ ویپنز کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہوگی۔ دوسری جانب ساؤتھ کوریا انڈونیشیا کے ساتھ مل کر اپنے KF-21 پر بھی کام کر رہا ہے، جس کی گراؤنڈ ٹیسٹنگ شروع کر دی گئی ہے۔ سنگاپور کی آرمی نے برونکو ایمفیبیس ہائیلی منووریبل وہیکلز اور نیکسٹ جنریشن سیلف پروپیلڈ ہوائٹزرز آرڈر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
برونکو 3 وہیکلز اور نیکسٹ جنریشن ہائٹزرز 2024 میں فوج کے حوالے کی جائیں گی۔ برونکو 3 16.4 ٹن کے ساتھ 65 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ رکھتی ہے، جبکہ نیکسٹ جنریشن ہائٹزر سے FH-2000 اور ایک اور ہائٹزرز کو ریپلیس کیا جائے گا۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق چین نے ہائپرسونک کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ ابھی تک اس بارے میں کوئی مستند اطلاعات نکل کر سامنے نہیں آئیں، تاہم انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مبینہ طور پر چین کی جانب سے ہائپرسونک کروز میزائل کے ٹیسٹ کی ویڈیو ہے۔ ترکیہ کی ڈیفنس ایکسپورٹ سال 2021-22 میں $2 ارب کا ہندسہ عبور کر گئی ہیں۔ گزشتہ مالی سال کی نسبت اس سال کے آخری 6 ماہ میں خاص طور پر 42% ڈیفنس ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا۔ ترک ڈیفنس سورسز کے مطابق اس عرصے کے دوران ڈیفنس ایکسپورٹ میں ایویشن سیکٹر نے میجر کردار ادا کیا، جس میں ڈرونز کی ایکسپورٹ قابل ذکر ہے۔ فلپینز کی نیوی کے زیر استعمال 2 پیٹرول بوٹس پر 30 ملی میٹر کے ٹائفون کینن کو ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ ان بوٹس پر ٹیسٹنگ کا کام اسرائیل میں کیا گیا، جہاں یہ دونوں بوٹس ڈیولپمنٹ کے فیز میں ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ دونوں بوٹس بہت جلد فلپینز کی نیوی کو ڈیلیور کر دی جائیں گی۔ اس سے پہلے اس کینن کا لائٹ ویٹ ویریئنٹ نیوزی لینڈ، سری لنکا، سنگاپور، انڈیا، آسٹریلیا اور اسرائیل کی نیوی کے زیر استعمال ہے۔ فرینڈز، پولینڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ایک TB2 ڈرون ترکیہ سے خرید کر ڈونیٹ کرے گا۔ ادھر لیتھونیا کو دیے جانے والے 2 TB2 ڈرونز منسٹری آف ڈیفنس کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جہاں سے ان کو یوکرین ڈیلیور کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز روسی فوج کے سنیک آئیلینڈ سے انخلاء کے دوران یوکرین کے زیر استعمال TB2 ڈرونز نے روسی آرمی کے ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا۔ چین کی سیکنڈ ایئر کرافٹ کیریئر کے بارے میں چائنیز میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ شینڈونگ کیریئر پر تمام قسم کا مینٹیننس کام مکمل کر لیا گیا ہے اور یہ کیریئر دوبارہ سے سمندری سفر کے لیے تیار ہے۔ اس کیریئر کو روٹین کی مینٹیننس سے گزارا گیا ہے، جس میں اس کے انٹرنل پارٹس کی ریفربشمنٹ بھی شامل ہے۔ اب اس کو دوبارہ سے آپریشن کے لیے ریڈی قرار دیا گیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔